السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب کی ایک اچھی پہل، مگر راقم قاضی مشتاق احمد رضوی نظامی کرناٹک، بروز سنیچر 11 فروری 2023، اور نمبر ہے 9916767092۔ دیر آید درست آید۔ ابھی چند گھنٹے پہلے مولانا توقیر رضا خان صاحب کی ایک ویڈیو کلپ موصول ہوئی، جس میں انہوں نے اجمیر شریف کے نیم راضی سرور چشتی کو پرزور طریقے سے توبہ و رجوع کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب، آپ نے اجمیر شریف کے اس نیم رافضی مجاور سرور چشتی کے صحابہ اکرام کے خلاف، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے خلاف کیا ہوا فاسد بیان کا خوب رد کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر توبہ و رجوع کا پرزور مطالبہ کیا ہے، اور اپنے اس ناپاک بیان کی وضاحت طلب کی ہے، اور اجمیر شریف میں ان نیم رافضی مجاوروں نے عاشقان اعلیٰ حضرت کے ساتھ مار پیٹ کی ہے، اس کی بھی آپ نے مذمت کی ہے، اور اس شیعہ نما نیم رافضی کے بیان کو صحابہ اکرام کی گستاخی پر محمول بتایا ہے۔ مزید یہ کہ اس گستاخی صحابہ کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخوش کرنے اور دل دکھانے کے مصداق بتایا ہے۔ واقعی اس سے ہمیں بلکہ ہر ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے دلوں کو سکون ملا ہے، مگر آپ نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا غلط ہے، غلو ہے۔ یہ بات آپ کی سراسر غلط ہے۔ آپ کو اپنے اکابرین کے تصنیفات اور علماء کے اقوال کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ اس طرح کے بیان بازیوں سے بچ سکیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ متعدد جگہوں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ علامہ بدر ملت علیہ رحمہ نے تو خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے نام کے ساتھ اپنی کتاب سوانح اعلیٰ حضرت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ اسی طرح متعدد علماء و اکابرین نے فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے نام کے ساتھ رضی المولا تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، رضی اللہ عنہم وغیرہ لکھا ہے۔ حتیٰ کہ اس تعلق سے علماء سے فتویٰ طلب کیا گیا تو جواب میں مفتیان کرام نے لکھا ہے، سورہ توبہ میں نیکوکار مومنین کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ سابقین، اولین، انصار و مہاجرین، صحابہ اکرام اور قیامت تک آنے والے ان کے تمام متبعین کے لیے رضوان رب و خوشنودی حق کا اعلان ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ البینہ میں فرمایا گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے، یعنی یہ خوشخبری اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے۔ ان آیات قرآنی کو استدلال لا کر علماء و فقہا نے مومنین، صالحین و اولیاء امت کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی المولا تعالی، رضی اللہ عنہم کہنے کو جائز بتایا ہے۔ لوگ آپ کو مولانا بتاتے ہیں، اس لیے ہم بھی آپ کو مولانا سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ مولانا ہی ہیں تو کم از کم آپ کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معنی و مفہوم کیا ہوتا ہے، اور اس کو ہم لوگ کب اور کہاں پڑھتے ہیں۔ دعا میں یہ دعائیہ جملہ عام ہے۔ جب بھی ہم ایصال ثواب پہنچانے کے لیے صحابہ، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف و صالحین وغیرہ کہنے کے بعد فوراً رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ضرور کہتے ہیں۔ اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا آپ کو علم نہیں، مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خانواد اعلیٰ حضرت کے موجودہ ان تمام نبیروں، نواسوں اور شہزادوں کی دشمنی میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ بھی دشمنی کرنے میں لگے ہوں۔ خدا تعالیٰ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آپ نے سرور چشتی سے مخاطب ہو کر اپنے دیوبند جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، یعنی کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ آپ تو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ میں دیوبند گیا، دیوبندی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہے، مگر ہم نے ان کے ساتھ ان گستاخیوں پر اتحاد نہیں کیا ہے، بلکہ ملک کے مسلمانوں کے حالات کو سدھارنے کے لیے اور دہشت گردی کے الزامات لگا کر جن نوجوانوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اس سے بچانے کے لیے ہم نے ان سے اتحاد کیا ہے، اور آپ سے بھی ہم اس پہلو پر اتحاد کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام در بیان توقیر رضا خان۔ جیسے آپ نے
ابھی آج کی کلپ میں کہا ہے اور کہتے رہتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے نوجوان بنا جرم کے جیلوں میں بند ہیں، ان کے جیلوں سے رہائی کرانا ہے وغیرہ۔ اس لیے ان وہابی دیابنا سے بنا میں مسلم اتحاد کرنا ضروری ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں ملک میں سنیوں کی کمی نہیں ہے، ملک میں سنیوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ یہی کام دیوبندی وہابی شیعہ کی شمولیت کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ ان خبیثوں، گمراہ مرتدوں کے بغیر دشمنان اسلام کی جانب سے ہونے والے مظالم کے خلاف کام کرنے کا عزم کر کے تو دیکھیے۔ مرکز اہل سنت کی مرکزی شخصیات کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے سنیوں کو آواز لگا کر تو دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالی ملک کا ہر ایک سنی آپ کے دوش بدوش چلنے کے لیے تیار ہوگا، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہر ایک سنی خاموش بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہا ہے، اپنے اپنے علاقوں کے نوجوانوں کو جیلوں سے بچانے کا کام کر رہا ہے۔ مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی طور پر قیادت کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کے لیے موجودہ یا مستقبل میں آنے والی کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو، اس گورنمنٹ کی جانب سے مسلمانوں کے مذہبی اور اقلیتی طبقوں کی تعلیمی و معاشی نظام کی پامالی ہونے سے اگر آپ بچانا چاہتے ہیں، ضرور اس تعلق سے آپ کام کیجیے، اس پر بھی ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر ان سب کے ساتھ ساتھ آپ جذبات کے بہاؤ میں آ کر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اتحاد ملت کا نام لے کر جس قدر مسلک و مذہب کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں، اس سے آپ کو بچنا ہوگا۔ آپ اسی اتحاد ملت کے بہانے ان دیوبندی وہابی شیعہ کے بیچ جا کر جس طرح سے ان کو بھی ایمان والے کہہ کر مسلک مخالف بیان بازیاں کرتے ہیں، اس سے تو ہمیں سخت اعتراض ہے۔ ان کے اسٹیجوں میں جا کر اپنے مسلک کے موقف کا کھل کر اعتراف اور ان کے باطل عقائد و نظریات کا رد کیے بنا مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف جو بولتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بہت اعتراض ہے۔ اور سب سے زیادہ ہمیں آپ کے ان بیانات پر اعتراض ہے جو آپ اپنی ہی خانوادے کے ان افراد پر جھوٹے اور گھناؤنے الزام لگا رہے ہیں، جنہوں نے دنیا داری سے ماورا ہو کر مسلک و مذہب کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، مدرسے و جامعات چلا رہے ہیں، دارالفتاء و دارالقضاء کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، تصنیف و تالیفات کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، ملک و بیرونی ملکوں کا سفر کر کے تعلیمات اعلیٰ حضرت کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان جیسے شخصیات پر خواہ مخواہ الزام تراشیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب، آپ نے جس طرح سے ان نیم رافضی سرور چشتی کو توبہ و رجوع کا مطالبہ کیا ہے، ٹھیک اسی طرح ہم تمام عاشقان اعلیٰ حضرت آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے ان تمام باتوں سے فوراً توبہ و رجوع فرما لیں جو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ وہ موجودہ خانوادے کے ان 4 شخصیات پر نام بنام الزام لگائے ہیں کہ یہی 4 ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو تھوڑا تھوڑا آپس میں بانٹ لیا ہے، تھوڑا یہ لے کر چل رہا ہے، تھوڑا وہ لے کر چل رہا ہے، اور یہ بھی ایک گھنونا الزام لگایا کہ میرے خاندان کے افراد مسلک اعلیٰ حضرت کو اور درگاہ اعلیٰ حضرت کو حصول دنیا کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں اکیلا ہوں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق کام کر رہا ہوں، میرے خلاف کوئی بولنے والا نہیں، کیونکہ وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، جو دنیا والوں سے ڈرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، کسی کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، میں ہی اکیلا ہوں جو اللہ سے ڈر رہا ہوں وغیرہ۔ خلاصۃ الکلام مولانا توقیر رضا خان۔ مزید یہ بھی آپ نے کہا ہے جب سے تاج والے آ گئے، شہزادے آ گئے، ولی عہد آ گئے، تب سے ان میں معاذ اللہ دنیا داری آ گئی، منی پاور مسل پاور اکٹھا کرنے میں لگے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ان باتوں کو لے کر آپ یا آپ کا کوئی حمایتی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو گھر والوں کی بات ہے، اس میں دوسروں کا کیا دخل؟ مگر ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ گھر کی بات تھی تو گھر والوں کو جمع کر کے 4 دیواری کے اندر جتنا بولنا سننا سنانا چاہتے تھے اتنا بول لیتے، سن لیتے، سنا لیتے، مگر آپ نے جان بوجھ کر اس طرح کی گھنونی باتیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، گھر کی باتیں چند لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ویڈیو کلپ بنوائی اور اس ویڈیو کلپ کے ذریعے ساری دنیا کو گھر کے اندر کی سنا دی۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آج کی تاریخ سے پہلے ماضی میں اس طرح کے جتنے بھی بیانات آپ نے اپنے ہی خاندان کے مرکزی شخصیات کے خلاف دیے ہیں، ان سب سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے رجوع فرما لے۔ یقین جانیے اس سے ساری دنیا کے سنی مسلمان آپ کو بھی اسی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے جس طرح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی و حضور مفتی اعظم ہند رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تلک خانوادے کے
ان تمام ذی قدر شخصیات کو دیکھ رہے ہیں جو تعلیمات اعلیٰ حضرت کی خود پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو پیروی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے آپ کی بھی عزت اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے آج خانوادہ رضا کے ہر ایک فرد کی جو کما حق و مسلک اعلیٰ حضرت کی پاسداری میں لگے ہوئے ہیں ان کی عزت کی جا رہی ہے۔ آپ کے جسم میں خون اعلیٰ حضرت ہے، اسی لیے ہمیں آج بھی آپ سے امید لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی دن آپ کو اپنے بیانات سے خود ہی بیزاری پیدا ہوگی اور خون رضا ایک دن ضرور رنگ لائے گا۔ آپ ہی حضرات کی یہ نصیحتیں ہیں کہ صبح کا بھولا شام گھر لوٹ آئے تو اسے اندر لے لینا چاہیے۔ اس دور میں سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، مسلمانوں کے بیچ اتحاد پیدا کرنا کوئی برا کام نہیں ہے۔ جو گمراہ و بددین ہے یا جو ان گمراہ و بددینوں کے ساتھ رہ کر اپنا ایمان برباد کر رہا ہے، پہلے اسے ایمان کی دعوت دیجئے، اس کو گمراہی سے بچانے کا کام کیجئے، اسے پہلے مسلمان بنائیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی خود بخود مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو ہی جائے گا۔ مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑنا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اس سیاست اور اتحاد ملت کے چکر میں آ کر آپ اپنے ایمان و عقیدے کو مجروح کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ سیاست میں مقام حاصل کرنے کی غرض سے اتحاد ملت کے نام بد مذہبوں کے بیچ بلا شرائط جلسے و جلوس میں شرکت کرنا یہ بری بات ہے، یہ مسلک کے خلاف ہے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس اتحاد ملت کا نام لے کر جہاں بھی ان وہابی دیا بنا اور شیعوں کے ساتھ جلسوں میں شریک رہے، وہاں پر لوگوں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ آپ ان کو بھی مسلمان مانا ہے، ان کو بھی ایمان والا گردانا ہے۔ ان سے آپ بخوشی خوشی بغلغیر ہو کر خوش دلی کے ساتھ مصافحہ و معانقہ کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چائے ناشتہ کیا ہے، اس لیے آپ پر سے خاص تو خاص عام سے عام لوگوں کا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ سچ پوچھئے تو ہم لوگ آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ آپ کسی نہ کسی دن ضرور اپنے خاندان والوں سے معافی تلافی فرما لیں گے اور سب کے ساتھ مل کر مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کما حقہ کریں گے۔ فقط و سلام۔